طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے خبروں کے مطابق کہ انہوں نے دوبارہ سے غزہ پہ کنٹرول کر لیا ہے. 15 سے 2000 کے قریب جو ڈیڈ باڈیز ملی ہیں وہاں پہ حماس کے لوگوں کی. چیز کو دکھانے کے لیے تو ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. رات کا یہ وقت ہے اور یہ نوجوان بغیر کسی سیاسی مذہبی یا کسی بھی تنظیم کے علاوہ یہ اپنے ان بھائیوں مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو اگر یہ گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو یہ سینکڑوں نہیں لاکھوں نوجوان یہاں پہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور اپنے بھائیوں کے لیے جان قربان کے لے گئے. اسلام انشاءاللہ تعالی یہ ہم مسلمانوں کی جیت ہوگی اور یہ حماس کے ہمارے مجاہدین انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اسرائیل کو انشاءاللہ اس کی بہت بڑی شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اس کو تھوڑا سا کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیں. حماس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حماس کیا ہے، اور یہ آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ فلسطینی عوام کی نمائندہ ہے. تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی یہ بات کر لوں کہ دیکھیں جو ڈسپیوٹ ہے، جو روٹس کی میں نے بات کی، اس میں جو دونوں کے کلیم ہیں وہ اپنی اپنی جگہ اتنے سچ لگتے ہیں اور ان میں اتنی ٹھوس قسم کی حقائق ہیں کہ ان کو آؤٹ رائٹلی کنڈم کرنا مشکل ہے. نمسکار دوستو، اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی میں حماس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے معصوموں کو، بچے کو، بوڑھے کو، عورتوں کو، کسی کے اوپر دیا نہیں دکھایا. سب کو مارتے جا رہے ہیں. اور یہیں تک نہیں، انہوں نے ایک گاؤں میں جا کے اٹیک کیا اور وہاں کے 8 لوگوں کو مار دیا اور سارے گھروں کو جلا دیا. اور یہاں تک کہ پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حماس جو کر رہی ہے وہ بہت ہی صحیح کر رہی ہے، ان کو اور کرنا چاہیے. وہ ان کے بھائیوں کا بدلہ لینا چاہیے جو لوگ مر چکے ہیں. اور یہیں تک نہیں، پاکستان میں پروٹیسٹ چل رہی ہے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ لڑنے کے لیے کم پڑے تو ہم لوگ بھی جا کے اپنی جان قربان کریں گے اور ہم لوگ حماس کا ساتھ دیں گے. اور یہیں تک نہیں رکا، یہ لوگ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کا اور ان کی عوام کو، ان کو سب کا سپورٹ حماس کا کرنا چاہیے. اور حماس تو اب ایک مسلم کنٹری ہے اور ان کو مطلب ISI کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. مطلب ISI مطلب آتنکی سنگھٹن گھوشت کر دیا گیا ہے. اور پاکستان میں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ حماس کا سپورٹ نہ کر کے اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس ایک غلط قدم اٹھا رہا ہے، اور کئی مسلم کنٹری ہیں جو کہ حماس کا سپورٹ نہ کر کے اسرائیل کا سپورٹ کر رہی ہے. آپ بزنس کرتے ہیں. اچھا، ابھی اس ٹائم اسرائیل کی بات کریں، فلسطین کی بات کریں، حماس کی خاص طور پہ جنگ چل رہی ہے اور اسرائیل کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے خبروں کے مطابق کہ انہوں نے دوبارہ سے غزہ پہ کنٹرول کر لیا ہے. 15 سے 2000 کے قریب جو ڈیڈ باڈیز ملی ہیں وہاں پہ حماس کے لوگوں کی. کیا کہنا چاہیں گے جو اس ٹائم سچویشن ہے پاکستان کی، اس ٹائم اس کے اوپر کیا پالیسی ہے، پاکستان کی پبلک کی کیا پالیسی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں حماس کے مجاہدین کو، ٹھیک ہے، جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ جو انجام دیا ہے. وہ ملک جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو سیف مانتا تھا، اللہ کے فضل سے حماس کے مجاہدین نے اس کا غرور جو ہے وہ توڑ دیا ہے. غرور تب میرے خیال سے ٹوٹتا کہ جب جنگ میں کامیابی ہوتی ہے. سٹارٹ کیا، اس کے بعد اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو بڑی پریشانی والی خبریں، اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بیوقوفانہ حرکت کی ہے. مطلب جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں، اگر ہم امریکہ کی بات کریں، ایون امریکہ تو ان کے ساتھ بالکل سٹینڈ بھی کر رہا ہے. انڈیا کی بات کریں، انڈیا بھی سٹینڈ کر رہا ہے، اور دوسرے کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، اور ایون اسلامک کنٹری کی بھی بات کریں. ترکی نے کوئی سچ جو ہے وہ مسلم کی حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا دونوں طرف جو ہے ہم چاہتے ہیں صلح ہو جائے اور یہ چیزیں ہوں. نہیں، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی غلط پالیسی ہے کہ انہوں نے جو حملہ کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ان کا حوصلہ ہے. اچھا، کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اتنا بڑا مار کا مارا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ جو یہ سمجھتے تھے کہ فلسطین کے مجاہدین دب گئے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے. پوری دنیا کو بتا دیا ہے اور مسئلہ فلسطین کو ایک دفعہ پھر پوری دنیا میں اجاگر کر دیا ہے کہ یہ جو ہے فلسطین کی آزادی کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. دوسری طرف جو مسلمان ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو بالکل اپریشیٹ کریں اور بالکل ان کا ساتھ دینا چاہیے، جس طرح امریکہ نے ان کا ساتھ دیا ہے. دوسرے جو یورپین ملک کا ساتھ دے رہے ہیں. مسلم امہ کو ایک ہونا چاہیے اور ایک ہو کر حماس کا بالکل ساتھ دینا چاہیے. اور جتنی بھی جو غزہ پہ وہ بے شک قبضہ بھی کر لیں، لیکن الحمدللہ ہم یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ قبضہ ہونے کے باوجود بھی نہ وہ دلوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں، نہ وہ فلسطین کے لوگوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا. آج کل انشاءاللہ حماس زندہ باد.
بیت المقدس بھی انشاءاللہ جو ہے وہ آزاد ہوگا اور ان کو عبرتناک شکست ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا کہیں گے یہ جو بڑی تعداد میں نوجوان یہاں پہ موجود ہیں، اگر انہیں کہا جائے کہ آپ فلسطین جائیں، آپ جو ان سے برما جائیں، آپ یہاں پہ جا کے جو ان سا ہے کہ ان کا ساتھ دیں، تو کیا یہاں سے نوجوان جائیں گے کہ صرف نعرہ لگائیں گے؟ اسی چیز کو دکھانے کے لیے تو ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ رات کا یہ وقت ہے اور یہ نوجوان بغیر کسی سیاسی، مذہبی یا کسی بھی تنظیم کے علاوہ یہ اپنے ان بھائیوں، مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو یہ سینکڑوں نہیں لاکھوں نوجوان یہاں پہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور اپنے بھائیوں کے لیے جان قربان کے لیے گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل نے اپنے 30 بلین کے فوریکس ریزرو سیل کر دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جو حماس نے یہ سٹارٹ کیا ہے، آغاز کیا ہے، اب اس کا انجام ہم کریں گے اور یہ انہیں بڑی تعداد بڑا مطلب یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پہ اسرائیل ہے، امریکہ ہے، بڑی بڑی سپر پاورز ہیں، اور دوسری سائڈ پہ جیسے حماس جیسا گروپ ہے یا فلسطین کے لوگ ہیں، کیا کہیں گے، یا ایران ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو ایک امت جو تھی وہ امت آپ شرازہ ہو چکا ہے، اس امت کا بکھر چکی ہے، جس کی وجہ سے دشمن جو ہے ہماری آنکھیں دکھاتا ہے، اس طرح کی دھمکیاں دیتا ہے۔ تو اگر ہم اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، تو یہ سارے دوبارہ بھی اکٹھے ہو کے آ جائیں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہی بات ہے، یہ نوجوان صرف اپنے اندر امت کا درد لیے ہوئے آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے بھائی وہاں پہ کٹ رہے ہیں، تو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ گورنمنٹ اگر اجازت دے گی تو ہم وہاں پر جانے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ لڑیں گے، ان کے ساتھ ہم جانے بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اقبال کی وہی فکر ہے کہ ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب کھا کے اللہ تعالیٰ یہ ہم مسلمانوں کی جیت ہوگی اور یہ حماس کے ہمارے مجاہدین انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسرائیل کو انشاءاللہ اس کی میزائل ان پر طاق دیے گئے ہیں، کیا کہیں گے اسرائیل پر ہونے والے اس حملے کے حوالے سے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم مسلمانوں کی جیت ہوگی اور یہ حماس کے ہمارے مجاہدین انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسرائیل کو انشاءاللہ اس کی بہت بڑی شکست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر اس وقت انڈیا کی جانب سے ایک پیغام سامنے آیا ہے۔ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے اسرائیل پر، ہم اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ نریندر مودی کے اس بیان پر؟ نریندر مودی سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جس نے ہمارا مقبوضہ کشمیر میں اس نے دہشت گردی بربریت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ہندو بنیے کو بھی شکست ہوگی اور اسرائیل کو بھی شکست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ سر ابھی تو خیر کشمیر کا مسئلہ ایک طرف چھوڑتے ہیں، اسرائیل پر بات کرتے ہیں۔ نریندر مودی نے جو ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے۔ کیا کہیں گے؟ حماس کو ایک دہشت گردی جماعت کے نام پر پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایک دہشت گردی کا حملہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 1967 سے لے کر آج تک جتنے ہمارا فلسطینی بھائی شہید ہو چکے ہیں، اس وقت مودی کو نہیں جب پتہ چلتا کہ ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں اور یہ اس کے خلاف بیان دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بری شکست دے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ مودی جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہلاک ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو تھوڑا سا کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیں، حماس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حماس کیا ہے، اور یہ آپ کا سوال بہت امپارٹنٹ ہے کہ کیا وہ فلسطینی عوام کی نمائندہ ہے۔ تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی یہ بات کر لوں کہ دیکھیں جو ڈسپیوٹ ہے، جو روٹس کی میں نے بات کی، اس میں جو دونوں کے کلیم ہیں وہ اپنی اپنی جگہ اتنے سچ لگتے ہیں اور ان میں اتنی ٹھوس قسم کی حقائق ہیں کہ ان کو آؤٹ رائٹلی کنڈم کرنا مشکل ہے۔ کہ مثلا وہ جو خطہ ہے جس پہ یہ لڑائی ہے، جو پیس آف لینڈ ہے، اس کا اصل مالک کون ہے؟ اب آپ اسرائیلیوں کو سنیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں یہاں سے مار کے نکالا گیا تھا انفیئرلی، وہ تو ہم تو واپس اپنی دھرتی کی طرف لوٹے ہیں، ہم کوئی یہاں کوئی نئے امیگرینٹ یا نئے لوگ تو نہیں ہیں کہ کہیں باہر سے ہم حملہ کر رہے ہیں، ہماری یہاں ہزاروں سالہ پرانی تاریخی کی جڑیں ہیں۔ فلسطینیوں کی طرف جائیں
اور فلسطینیوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلسطینی جو ہے نا ان کا کوئی اوریجن جو ہے وہ مڈل ایسٹ یا عرب یا اس سے ملتا ہی نہیں، یہ بنیادی طور پہ جو ہے یورپین نسل کے لوگ ہیں، ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے ہم نے۔